شامی صاحب، آپ کی ایک تقریب غالباً ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے، اور 3 اہم معاملات جن کے ان پر الزام لگ رہے تھے ان کے انہوں نے جواب بھی دیے ہیں، غالباً قسم کھا کے دیے ہیں، قرآن اٹھا کر دیے ہیں. کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جنرل رحیم الدین مرحوم جو ہیں ان کے پوتے کی شادی تھی ہمارے فائز رحیم الدین صاحب کے بیٹے سعد کی، اور وہاں وہ تشریف لائے اور محمد مالک صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا. تو پھر ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور باتیں شروع ہو گئیں. اب انہوں نے کچھ شکوے کیے، کچھ شکایتیں کیں، اخبار نویسوں کی شکایتیں کیں جو ان کے بارے میں مختلف باتیں چھاپتے رہے، مختلف باتیں کہتے رہے. کچھ ان کے دور اقتدار کی باتیں، کچھ ان کے بعد دور زوال کی باتیں. تو بڑی شکایتیں تھیں ان کو. لیکن اب 3 باتیں انہوں نے ایسی کہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ بھئی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور انہوں نے قرآن کریم جو تھا ان کی جیب میں تھا اور انہوں نے اس کو نکال کے اس پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھائی. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع پر تو انہوں نے یہ کہا مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو. اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں موٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جب وہ لاہور سے لندن گئے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور انہوں نے ان کو بھجوایا نہیں وہاں. بالکل میں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھتا ہوں. پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سازش کی ہے اور ان کی حکومت کو گرایا ہے. ایسی اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہی اور آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایکسٹینشن کی، جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا، اس کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کسی سے تقاضا کیا، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ کسی سے کسی کو مجبور کیا. اور بالکل میرے اوپر جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جو بھی جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی اور بہرحال ان کی بڑی اہمیت ہے. اب میں اور مالک تو اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھے رہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی دور بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے آپ لوگ تو بس ایسے ہی مان گئے ہیں، اور وہ تو پھر نقطے نکالنے لگے. میں نے کہا بھائی ہم نقطے نہیں نکال سکتے. مالک صاحب نے بھی کہا ہم نقطے نہیں نکال سکتے، ہم تو وہ قسموں کی شدت جو ہے اس کے بوجھ تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے. تو بہرحال اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے. یا کیا کہتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو.